خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النساء آیت نمبر 34۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور تمہاری وہ عورتیں، واللاتی اور وہ عورتیں جو، کون سی عورتیں؟ تخافونا، تم خوف کرو، تم ڈر جاؤ، کس بات سے؟ نشوزہن، ان کے نشوز سے، تو پھر کیا کرو؟ فواعظہن، ان کو واعظ کرو، پھر کام نہ ہو تو کیا کرو؟ واہجروہن فی المضاجع، ان کے خواب گاہوں، ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، ایسے بھی کام نہ چلے تو پھر کیا کرو؟ واضربوہن، ان عورتوں کو مارو، ان کو ضرب لگاؤ۔ اچھا، یہ طریقے کرنے پر، یہ سٹیپس لانچ کرنے پر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ایسے معاملات پہ وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر کیا کرو؟ مارتے چلے جاؤ؟ نہیں، پیٹتے چلے جاؤ۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر مار پیٹ کا کوئی رستہ اور جواز ان کے اوپر نہ نکال لینا، کیونکہ اللہ، اگر تمہیں اللہ نے ان پر قوام بنایا ہے تو اللہ تم پر علیًا کبیرہ، اللہ تم پر بلند اور بڑا موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی بہت خوبصورتی سے ایک مسلم گھرانے کا سٹرکچر اور نیٹ ورک کریٹ فرما رہے ہیں۔ پہلے بتا دیا گیا خلقناکم ازواجا، تمہیں ایک جوڑے سے بنایا گیا، ازواج کو، میاں بیوی کو زوج اور پیرلل اور پیئر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پیئر کے بننے کا طریقہ کہ نکاح کیسے ہوگا، شرائط نکاح کیا ہوں گی، معاملات کیا ہوں گے، نیت کیا ہوگی، نکاح کی ضرورتیں کیا ہوں گی، حق مہر کیسے دیا جائے گا، پھر گھر بنا دیا گیا۔ اس گھر بنانے کے بعد اس گھر میں اس مرد کو اس کے فرائض سکھا دیے گئے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے چنگے طریقے کے ساتھ گزران کرنا، اور حدیث نے اس کی مختلف طریقے سے وضاحتیں فرما دی اور سنت نے نمونے صادر فرما دی۔ اس کے بعد اس مرد کو اس کے فرائض بتانے کے بعد اس کا ایک حق اس کو بتا دیا گیا، جو سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا، وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یہ تمہارے اوپر اب قوام ہے، یہ سسٹم کنٹرولر ہے، گھر کا آرگنائزر ہے، کنٹرولر ہے، مانیٹر ہے، سپروائزر ہے، سرویلنس کرے گا، چیکنگ کرے گا، سسٹم رن کرے گا، ایوالو کرے گا، آرڈرز ایشو کرے گا اور ساری سپرویژن کرے گا۔ اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ قوام ہونے کی سہولت بھی دے دی، اس کو یہ اتھارٹی بھی دے دی، وہاں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس عورت جس پر، اس بیوی جس پر اس کو قوام بنایا تھا، اس کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اچھی بیوی کیسی ہوگی۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یہ اچھی بیوی کو اس کے طریقے اور وتیرے اور آداب ایک اسلامی گھرانے میں سکھا دیے گئے، اور یوں ایک کمپلیٹ سٹرکچر اور نیٹ ورک جو ہے ایک مسلمان گھرانے کا ایوالو کر کے ہمیں سورہ نساء میں دکھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے گھر میں افراد ہی رہتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، جذبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، آرزویں بھی ہوں گی، امنگیں بھی ہوں گی، اور شیطان بھی خون میں گردش کرتا ہے، تو فتنے فساد ہوں گے، جھگڑے، بدمزگیاں، مس انڈرسٹینڈنگز، اونچ نیچ ہونے کا امکان ہے، ڈفرنس آف اوپینین، کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز رونما ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو ایسے حالات جب ازواجی معاملات میں کچھ بدمزگی ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے؟ ہمارا دین بڑا ہی مکمل دین ہے۔
टोटल अथॉरिटी दी गई थी उस शौहर को। अब इस हालत के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि अगर दोनों अज़वाज के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो जाए, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, शौहर एक बात बता रहा है और बीवी मान रही है, तो उस हालत में कहा जा रहा है कि फिर तरीका कार क्या वज़ा किया जाएगा घर के अमन को बरकरार और कायम रखने के लिए। और इसमें फिर 3 नकाती और 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल तरीका कार वज़ा किया जाएगा, जिसका आखिरी हरबा वद्रिबूहुन्ना, फिर उनको मारो। ये वो हुक्म है जो बसा औकात कुछ खवातीने इस्लाम पर लाइल्मी की वजह से भारी और गिरा गुजरता है कि मर्दों को, शौहरों को कुरान ने औरतों को मारने की इजाजत दे दी और मार पीट का तसव्वुर और इजाजत दे दी गई है शौहरों को कि मारे और पीटे और ज़द-ओ-ख़ौफ़ करें, फिजिकल परसिक्यूशन की इजाजत। और फिर इसको बहुत ज्यादा उछाला भी जाते और शरीयत के अहकामात को नाउज़ुबिल्लाह डिफेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और मैं फिर कहूंगी कि भोली भाली सी लाइल्म जाहिल मुसलमान औरतें इस सैले रवां की जद में आकर बह भी जाती हैं और शायद कहीं बदगुमानी का शिकार भी हो जाती हैं। अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए, हमें उनमें से बनाए जो बदगुमानों की बदगुमानियों को दूर करने वालियां हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर शौहर अपने घर में पाए कुछ ऐसी बीवियों को, वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना, मुखातिब किया जा रहा है घर के शौहर को, कि अगर घर का शौहर, उसकी औरत कुछ ऐसी है कि वो डरता है और वो परेशान है, वो खौफजदा है कि वो नशूज पर उतर आई है, तो फिर वो 3 लाए अमल इख्तियार करें। तो गोया नशूज को समझना बहुत जरूरी है। नशूज किस हालत को कहते हैं? नशूज उस हालत को कहते हैं जब एक शख्स को, यहां तो औरत कर रही है लेकिन कोई भी शख्स नशूज कब करता है, और नशूज कौन सा अमल और रवैया है कि जब एक शख्स को कोई हक, कोई दुरुस्त बात बताई जाए, कोई नेकी की बात बताई जा रही है, कोई गुनाह के काम से बचने की ताकीद की जा रही है, बातिल से रोका और हक की ताकीद की जाए और 16 आने सही बात की जाए, लेकिन बताया जाने वाला मान के ना दे, जिद पर, सरकशी पर, ढिठाई पर जमा और डटा रहे और फितना फसाद बर्पा करता रहे, ये है नशूज। तो मर्दों को बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि देखो कवाम तुम हो, तुम्हारा काम इनको खैर, इनको भलाई की बातें बताना, इनको बुराई से रोकना, इनकी तालीम और तरबियत करना तुम्हारा मकसद है। ये पीछे लगातार हम कुरान में पढ़ते आए। लेकिन अगर ये कवाम अपनी बीवी के अंदर नशूज देखे कि वो शौहर उसको एक हक की बात बताए, उसको बातिल से रुकने का तरीका सिखाए, उसको खैर और भलाई की नसीहत और वाज करे, उसको किसी गुनाह, बदकारी और गलत काम से रुकने की ताकीद या हुक्म दे, क्या उसको किसी खैर का मशवरा या नेकी का काम का मशवरा दे और वो मान के ना दे, वो जिद करे, वो ढिठाई करे, बदतमीजी बदअखलाकी पर उतर आए, चीखे चिल्लाए और बात शौहर की मान के ना दे, वो हक कह रहा है लेकिन फिर भी ये नहीं मान रही, तो ऐसी हालत में उस औरत के साथ उस कवाम मर्द को डील कैसे करना है वो अंदाज सिखाया जा रहा है। घर के सुकून को कायम रखने के लिए, घर को फितने और फसाद की जद में आके बर्बाद हो जाने से बचाने के लिए उस कव्वाम को तरीका बताया जा रहा है कि फिर ऐसी बिगड़ी हुई नाफरमाबरदार, सरकश, ढीठ, जिद्दी खातून के साथ कैसे मामला करोगे। सबसे पहले क्या करो, राइट अवे मारना ना शुरू कर दो। तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, चलो लगाओ 2-4, पकड़ो चुटिया से, घसीटो उसको। हाँ नहीं, पहले क्या करो, फाइजुहुन्ना वाज का मतलब है किसी को मोहब्बत से, खैर खाही से, नरमी से, शफकत से उसकी भलाई का मशवरा देना, बड़े लाड से, प्यार से, पचकार के उसको, मोहब्बत से उसको बात, नहीं मेरी बेबी तो बहुत अच्छी है, भलाई के साथ, नरमी शफकत के साथ, खलूस इखलास के साथ, खैर खाई टपक रही हो तुम्हारी बातों और लहजों और रवैयों के साथ, उसको मोहब्बत से, लाड प्यार से समझाओ।
ایسے بھی یہ پستی کی طرح ٹیڑھی ہے نا، اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، حدیث سے سکھائے، لہٰذا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑھی کی حالت میں کرو. تو لہٰذا پہلا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، محبت سے، پیار سے، نرمی اور شفقتوں سے اس کو بات سمجھاؤ، اس کو واز کرو، لاجیکلی سمجھاؤ اس کو. اچھا کہ اتنی لاڈ پیار محبت سے نہیں سمجھتی، جو کہ اکثریت اگر شوہر لاڈ پیار پہ اتر ہی آئے اور محبت اور نرمی کا طریقہ کرے تو اکثر خواتین اپنی سرکشی سے پھر ہی جاتی ہیں. شوہر کی محبت اور نرمی تو بڑے بڑوں کے دل بدل دیتی ہے. یہ سرکشی پر اتری تھی، پہلے مان نہیں رہی تھی، شوہر نے محبت کا اظہار کیا، نرمی اور شفقت سے پیش آیا، دل بدل جاتا. لیکن اگر ایسی سرکش ہے کہ اب تک اثر ہی نہیں ہو رہا، محبت کرتا جا رہا ہے، منتیں سماجتے کرتا جا رہا ہے، نرمی شفقت سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کان پر جو نہیں رینگ رہی، وہ ویسی ضدی کی ضدی، ڈھیٹ کی ڈھیٹ، اس کو کسی محبت کی ضرورت نہیں، اس کو کسی شفقت کی ضرورت نہیں. واہجرہن فی المضاجع. پھر اگلا لائے عمل، اس طرح نہیں مانے گی. اب اگلا طریقہ اختیار کرو. اگلے طریقے میں کیا کرو؟ حجرہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، ہٹ جانا، کٹ جانا، ترک کر دینا. ان کے سونے کی جگہوں، ان کے خواب گاہوں، ان کے بستروں کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ. یہ ان کی ریفارمیشن ہو رہی ہے، ان کی تربیت، ان کی تزکیہ، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو خیر کے رستے پر چلانے کے لیے. یہ کسی برائی کے کام کے لیے نہیں کر رہا شوہر، وہ نشوز ہی نہیں ہوگا، یہ تو حق کے لیے کر رہا ہے. وہ حق کہہ رہا ہے اور وہ حق پہ آ نہیں رہی، تو اس کے لیے وہ نشوز سے روکنے کے لیے اگلا کام کیا ہے؟ ان کی خوابگاہوں، ان کے بستروں سے ذرا ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، ترک کر دو. عارضی طور پر شوہر کا اپنی بیوی سے کچھ دیر کے لیے قطع تعلق ہو جانے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. یہ صرف اس کو ذہنی طور پر ایک دباؤ دینے کے لیے ہے. اور یاد رکھیے گا حدیث میں اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کچھ علیحدگی کا معاملہ کرنا ہو تو اس کو اسی گھر میں رکھو جس میں تم رہتے ہو. اور طلاق کے بعد عدت میں اسی گھر میں رکھنے کا حکم ہے، یہ تو صرف اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. یہ معاملات، علیحدگی کا معاملہ، اس کے بستر سے الگ ہونا، اس کے تعلق سے الگ ہونا کچھ دیر، یہ نشر نہیں کیا جائے گا، اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو لوگوں تک اپنی زبان، اپنے رویے یا اپنے بیہیویئر سے ظاہر نہیں کیا جائے گا. یہ گھر کی بات ہے، گھر کی چار دیواری ہی میں رہے گی، یہاں تک کہ گھر کے ملازموں اور بچوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن وہ شوہر بڑی حکمت سے یہ طریقہ کار اختیار کر لے گا تاکہ بات کا پردہ بھی رہے، اور وہ جو ذہنی دباؤ اس بیوی کو شوہر کی ناراضگی کے اظہار کے لیے، اس کی علیحدگی کے اظہار سے جو اس کو ذہنی تکلیف دینی ہے، اس کے ذریعے اس کو بات منانے کی طرف لایا جا سکے. یہ بات ہم نے پہلے ہی کی تھی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہے. یہ خفگی، یہ کچھ دیر کی عارضی جدائی، یہ ناراضگی، اور ناراضگی کا اس قسم کا ذرا شدید سا اظہار، یہ خواتین پر مردوں سے پہلے ان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے. بس اوقات خفگی کی حالت میں شوہر کے اعصاب پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن بیوی بہت زیادہ بری حالت کا شکار ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مینوفیکچرر ہے نا، اس کو پتہ ہے اعصاب کا، اس کو معلوم ہے کہ شوہر کی ناراضگی اور اس کے خفگی کے اظہار جو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا جائے گا کچھ دیر کے لیے کٹ جانے سے، اس سے وہ زیادہ تڑپے گی، اس سے وہ زیادہ خفا ہوگی اور پریشان اور اپسیٹ ہوگی شوہر کے مقابلے میں. تو لہٰذا اس کو ہلکا سا جھنجھوڑنے کے لیے یہ شوہر کو ہلکا سا یہ سمجھا دیا گیا کہ عارضی طور پر ذرا کچھ دیر کے لیے سے پھر الگ ہو جاؤ. اور یاد رکھیے گا یہ نسخہ اکثر ڈھیٹ سے ڈھیٹ بیویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی آزمودہ ہے. لیکن اگر وہ بے وقوف احمق عورت اتنی ڈھیٹ ہے، اتنی ضدی ہے، نہ پیار سے مانتی ہے نہ علیحدگی سے مانتی ہے، شوہر الگ ہو گیا، اس کے ساتھ نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چالتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھ کے نہیں دے رہی، یہ اپنی ہی ضد پر جمی ہے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، نہیں مان رہی، فتنہ کر رہی ہے، فساد کر رہی ہے،
باطل پہ جمی ہے, گناہ پر جمی ہے, زیادتی کرتی چلی جا رہی ہے, حق تلفی کرتی چلی جا رہی ہے, ظلم ڈھاتی چلی جا رہی ہے, اور جس سے امکان کیا ہے, شاید گھر ٹوٹ پڑے گا, شاید گھر ٹوٹ جائے گا, شاید جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا کہ گھر کو آگ لگ جائے گی, اور شاید معاملہ طلاق تک پہنچ جائے گا. بچے بھی اثر انداز ہوں گے, ماحول بھی برباد ہوگا, کچھ نہیں تو فتنہ ضرور سرے عام ہوگا. اس ماحول میں ان سارے کے سارے خطرات کے پیش نظر اگر یہ دونوں انیشل لائے عمل کام نہیں دیتے تو پھر تیسرا الٹرنیٹو اس شوہر کو دیا گیا, وَاضْرِبُوهُنَّ, فتنے فساد کو روکنے کے لیے, اپنے گھر کی بنیادوں میں فتنے اور فساد اور غلط کاموں اور باطل کاموں کو بنیادوں میں ڈال کر اولادوں کے لیے اس کے نمونے قائم کرنے سے پہلے, یا گھر کی چھت کو جلا کر طلاق دینے سے پہلے اس کو ضرب لگا دو تاکہ شاید ہوش میں آ جائے, تاکہ شاید سدھر جائے. اگر وہ پہلے دونوں طریقوں سے نہیں سدھری, اتنی ڈھیٹ, اتنی ضدی ہے کہ وہ اتر ہی آئی ہے نشوز پر, تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ یہ تیسرے سٹیپ پر ہے, یہ پہلا عمل نہیں تھا. اور یہ تیسرا بھی کیسے دیا؟ اللہ نے تو وَاضْرِبُوهُنَّ کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاضْرِبُوهُنَّ کی اجازت دیے جانے والوں کو طریقہ سکھا دیا. اس کے تحت مدینہ کی بستی میں بھی کچھ مار پیٹ کے قصے جب وضع ہوئے تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت سے پہنچا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ وضع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو اپنی بیوی کو مارنا ہو, یعنی اس فائنل حربے پہ جب پہنچ جاؤ, کوئی حربہ کام نہیں آ رہا اس فتنے اور بگاڑ کو روکنے کے لیے, تو اگر نوبت یہاں تک پہنچ ہی گئی ہے تو پھر ان کو کبھی چہرے پر نہ مارو, ان کو کبھی چہرے پر نہ مارو, ہلکی مار مارو, اور ایسی اذیت نہ دو کہ نشان رہ جائے ان کے جسم پر. چہرے پر نہ مارو, ہلکی مار مارو, ایسا نہ مارو کہ مار کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نشان یاد. وہ کہتے ہیں نا نیل وغیرہ پڑ گئے, یا ان کے جسم کا کوئی اعضاء وغیرہ, ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی, یا تو ناک کاٹ دیے جاتے ہیں, یا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے, یہ شریعت کا انداز نہیں تھا. شریعت نے تو اس کو ایک خاص حکمت کے تحت, ایک خاص نقصان فساد سے بچنے کے لیے, گھر کو آباد رکھنے کے لیے, اولادوں اور ماحول کو برباد کرنے سے بچنے کے لیے, اور فتنے کے, والفتنہ تو اکبر من القتل, فتنہ تو اللہ کے نزدیک قتل سے بڑی بات ہے. اس فتنہ سے بچنے کے لیے اور اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرے ڈگری پر وہ مار کا حکم اور اجازت دی, اور پھر ساتھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ روک دیا کہ مارو گے تو اس انداز میں. میں تو جب یہ حکم پڑھتی ہوں تو کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں آتی, بلکہ مجھے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرد کو جس کو قوام بنایا تھا, اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بما فضل اللہ, کیونکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی, اور فضیلت میں ایک فضیلت ہم نے دیکھی تھی کہ اس کی اعصابی طور پر وہ مضبوط ہے. اس آیت کو پڑھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو قوام بنایا تھا اس کے اعصاب ٹرائی کیے جا رہے ہیں, اب اس کے حواس اور اس کے ایموشنز کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے. قوام تو بنا دیا, اب ذرا بن کے کھڑے ہو, ابھی تمہارے سے نشوز بھی کرے گی, تمہارے آگے باتیں بھی کرے گی, تمہارے آگے بحث تکرار بھی کرے گی, بغاوت بھی کرے گی, سرکشی بھی کرے گی, تمہاری مان کے بھی نہیں دے گی. اب تو ایسے مجھے واقعتاً اس آیت میں ایسے لگتا ہے کہ اس قوام مرد کے حواس اور اس کے اعصاب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. مارو گے نہیں تم اس کو, right at the start you don't have the authority, just because تمہیں قوام بنا دیا گیا تم اس کو پکڑ کے مار نہیں سکتے. نہیں مانے گی, ڈھیٹھی ہو جائے گی, ضدی ہو جائے گی, سرکشی کرے گی, پیار سے سمجھانا, کتنے اعصاب پر قابو پا, اسی کو منظور رہے اس کی قوامیت. ہمیں نہیں چاہیے قوام بننا. بنایا گیا قوام, اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, تمہاری نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. آرام سے لاڈ پیار سے سمجھانا. سوچیں ذرا, ایک بچہ ذرا اپنے آپ کو ماں کے طور پر رکھیں, بچہ ضد کرتا ہے, آگے کھڑا ہو کے ٹیں 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 بہن بس بکواس کرتا چلا جاتا ہے. بس اوقات بچے کرتے ہیں, ماں کیا کرتی, لگاتی ہے دو. آپ دیکھیں اس کی نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی ہے, نشوز پر اتری ہوئی ہے. نہیں, اب تم قوام ہو, ذرا اپنے حواس کو قابو میں رکھو, پہلے لاڈ پیار کرو اس بحث تکرار کرنے والی سے. اللہ اکبر. پھر لاڈ پیار سے نہیں سمجھتی, سارا کچھ تو نے کر لیا, تحفے ہدیے دے لیے, محبت پیار نرمی شفقت کر لی, نہیں سمجھ رہی, پھر اس کے ساتھ کچھ دیر الگ رہو.
ارے तूने खफगी का भी इजहार कर लिया, नाराजगी का भी इजहार कर लिया, लैदगी भी करके देख ली, ये ढीठ वहीं की वहीं खड़ी है, मान के नहीं दे रही तेरी बात, जिसको कमाम बनाया हुआ, तेरी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करी, जिसको अल्लाह अकबर ने अथॉरिटी दी। अब क्या कर, अब मार। अब तो गुस्सा निकलेगा जब तीसरा लाहे अमल है, फिर मार तो कैसी मार, चेहरे पे ना मारना, जोर से ना मारना, हल्की सी प्यार मोहब्बत की एक चपत लगा देना। अल्लाह अकबर। समझ आ गया हुक्म? कितनी हिकमत है। याद रखिएगा ये जो मार है ना, ये मार पीट अजियत की मार पीट नहीं है, ये उसको कोई टॉर्चर करने की, कोई इसको परसिक्यूट करने की, उसको तकलीफ और अजियत में मुब्तला करने की मार पीट की इजाजत नहीं है। ये क्या है? ये तो एक हल्की सी चपत है ताकि उसको झंझोड़ दे ये चपत कि अब तो तेरे शौहर का हाथ उठ गया तुझ पर, बस उसको ज़हनी तौर पर दबाव के ऊपर मजीद दबाव देने के लिए उसको ये चपत लगाई गई, उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए या उसको अजियतें देने के लिए ये चपत नहीं थी। ये तो उसको एक साइकोलॉजिकल जॉल्टिंग दी जा रही है, झंझोड़ा जा रहा है, इंसान बन जा अब तो उसका हाथ उठ गया तेरे पर। और अगर हल्की सी जी शऊर होगी, अगर अब होश वाली होगी, तो जब शौहर का हाथ उठ गया तो उसके बाद वो जरूर ही इस्लाह तक पहुंच जाएगी। तो इस हिकमत के तहत इतने बंदे लगे हदूद के अंदर इस अंदाज में उसको मारने की इजाजत दी गई। अगर हमारा माशरा मारता है और पीटता ही चला जाता है और सड़कों पे घसीटता ही चला जाता है और पब्लिकली परसिक्यूट करता ही चला जाता है, तो इस हिंदुआना माशरे का कसूर है। हमारे कुरान के अहकामात, सुभान अल्लाह, मेरे रब के अहकामात मुकम्मल हैं और हर ऐब से पाक। अल्लाह उस हिकमत वाले अहकामात की हिकमत समझने और इलाके सकल के लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 3 तरीके बताने के बाद फरमाया फ़इन अतअनकुम, कि देखो अगर हल्की जो तुमने ज़रब उसको लगाई है वो सुधर गई है। अब ये ज़रब कब लगी थी? जब वो गुस्से के पूरे पीक पर था ना, गुस्से के पूरे पीक पर है, कितने दिनों से लगा हुआ है और ये समझ नहीं रही थी। हल्की सी चपत लगाने से जब वो लगाई भी उसने, इतने ज़रब, इतने सेल्फ कंट्रोल से वो एक चपत लगाई, उसने कहा ठीक है मैं मान लेती। अब उस वक्त जब गुस्सा निकलता है ना, तो बस औकात क्या होता, फिर वो हाथ रुका नहीं करता। मैं भी बस औकात बच्चों को मारती हूँ तो फिर मारती चली जाती। एक ज़रब से काम हो जाता है, बच्चे को एक चपत लगाने से बस औकात काम हो जाता है और बच्चा सॉरी कर देता है, लेकिन माएँ अगला पिछला सारा गुस्सा निकालती चली जाती। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अब शौहर को कहा जा रहा है फ़इन अतअनकुम, अगर वो तुम्हारी इताअत कर ले, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर ना बहाने तलाश कर करके उनको मारने पीटने ताने तिशने शिकवे, तो है ही ऐसी, तो सारी जिंदगी फिर उस रवैये के ऊपर उसको ताने तिशने देते रहो। नहीं, फिर उनके ऊपर कोई रास्ता ना पकड़ना। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, याद रखना अगर तुम्हें कवाम बनाकर इसके ऊपर 1 स्टेप अबव हर दिया गया है, तुम्हें कंट्रोल अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का राइट दिया गया है, तो तुमसे ऊपर अलियन कबीरा, रब बड़ा है। ये वो तकवा है जो घर के अंदर लाइज होना जरूरी है। लेकिन बहरहाल अगर इस्लाह ऐसे नहीं हुई, नशूज पर वो ऐसे नहीं उतरी और फिर मामला तलाक या झगड़े तक पहुंच गया और वो 4 दीवारी से बियॉन्ड मसला चला गया, तो फिर क्या होगा? व इन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा, दोनों के दरमियान बदमजगी हो गई है, झगड़ा हो गया, बरादरी तक पहुंच गया, मेके ससुराल तक मामला पहुंच गया, और अब इम्कान है कि ये झगड़ा इतना तूल पकड़ेगा कि तलाक तक मामला पहुंच जाएगा। और तलाक तो जायज तो है, लेकिन तमाम जायज और हलाल चीजों में से अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है ना। तो आप को अगला तरीका कुरान समझा रहा है कि अगर झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि अब घर से बाहर ये बात निकल गई है और तुम्हारा ख्याल है कि अब इनकी जुदाई हो जाएगी, तो फिर जुदाई से पहले एक और तरीका घर वाले इख्तियार करेंगे, क्योंकि अल्लाह तलाक को पसंद नहीं करता। ये वो घर है ना जो माशरे की बुनियादी इकाई है। अगर माशरे की बुनियादी इकाई किसी एक घर को ज़रब लगी, एक घर टूटा, तो माशरे की उस दीवार में से जब एक ईंट निकलेगी ना, तो पूरा माशरा कमजोर होगा। और फिर घर क्या है? वो जो छोटे छोटे पौधे अल्लाह के हुक्म से इस घर में लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इस घर में आते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो खालिक जो वो छोटे छोटे बच्चे इस घर में पैदा होते हैं, वो घर उन पौधों की नर्सरी है। अगर ये नर्सरी उजड़ गई तो ये पौधे, तनावर, दरख्त
یہ شجرتن طیبتن میں منتقل نہیں ہوں گے. اللہ اس گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اللہ مسلمان گھر کو توڑنے نہیں دینا چاہتا. تو الٹرنیٹیو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خوف کرو کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے گا, فَبَعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی, دونوں کے گھر والوں کو پتہ چل گیا, تو یہ نہ کہو بس اب تو طلاق لے کے آ جا, بس نکال اس کو باہر, دے چھوڑ اس کو فوری طلاق, یہ ہے اس قابل, مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا, گالی گلوچ کر کے بھی دیکھ لیا, الگ ہو کے بھی دیکھ, چل نکال, فوراً نکال اس کو, کھڑے کھڑے نکالتے اس کو. نہیں, یا تو اب رہی نہ اس کے ساتھ, فوراً آ جاؤ تو میری بہن, بس نہیں, یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں بھی مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب تم دیکھو کہ دو گروہ یا دو افراد آپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو, فَأَصْلِحُوا, ان کے درمیان صلح کروا دو. اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا وَالصُّلْحُ خیر, صلح بہترین ہے. اور یہ جھگڑا تو اللہ کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے. تو اللہ wants to stop this. اب طریقہ اگر جھگڑا بڑھ گیا ہے تو دونوں فریقین رشتہ داروں نے جلدی پر تیل ڈال کر معاملہ طلاق تک نہیں پہنچانا, بلکہ لڑکے کے رشتہ داروں اور اس خاتون کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا. حکما من اہلہ, ہی کی ضمیر اس شوہر کی طرف جاتی ہے, وحکما من اہلہا, ہاں کی ضمیر اس بیوی کی طرف جاتی ہے, یعنی بیوی کے گھر والوں اور شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا, کوئی آپس میں مشاورت کر کے, کوئی انڈو کر کے صلح کا معاملہ کرنے والا ایک شخص مقرر کر دو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دے گا, وہ جاننے والا اور خبیر ہے. یریدا, وہ دونوں سے مراد وہ دونوں چاہتے ہوں گے, یا تو وہ دونوں حکم, ایک لڑکے کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, اور ایک بیوی کی طرف سے, جو دو حکم ہیں. یریدا سے مراد وہ دونوں ہو سکتے ہیں, اور یریدا سے مراد وہ دونوں میاں بیوی زوجین بھی ہو سکتے ہیں. کہ اگر میاں بیوی کی رضامندی کی کوئی چھوٹی موٹی رائے, کوئی خیر کا عنصر ہے, تو پھر اللہ ان کی موافقت کے راستے نکال دے گا. اور اگر واقعی یہ مقرر کیے جانے والے حکم بھی واقعتاً ان کے اندر صلح کروانے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں, اور اپنے اس صلح کے عمل کے اندر مخلص اور پرخلوص ہے, تو پھر اللہ ان کے ذریعے صلح کروا دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا. دیکھیں اب اتنے رکوعات کے اندر کتنی خوبصورتی سے گھر کا خاکہ اور سانچہ بنایا گیا, اس کے اندر رنگ بھرے گئے, اس کے اوپر اور نیچے کے سسٹمز کو ایوالو کیا گیا, اس کو ایز اے ڈپارٹمنٹ چلایا گیا, اس کے اندر کراپ اپ ہونے والی پرابلمز, کرائسسز, ایشوز کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا گیا, اور پھر اس خوبصورت یونٹ کو ٹوٹ جانے اور بریک اپ ہونے سے بچنا, آخری عمل تک اس کو تجویز کر دیا گیا. یہ ہے وہ سورہ نساء کے احکامات جو معاشرے کے ہر سطح کے احکامات دیتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.